ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جبین روشن جھکی نگاہیں جبین روشن جھکی نگاہیں لبوں پہ کلمہ ہے توحید کا حق کا یہ راستہ بتا رہی ہے کہ کون ہے جنت خریدتا. باہر التجا ہے نہ چل قدم اٹھا اٹھا کر باہر التجا ہے نہ چل قدم اٹھا اٹھا کر اللہ نے ایسی کئی صورتیں مٹائی ہیں بنا بنا کر. باہر غفلت یہ تیری ہستی ہی نہیں باہر غفلت یہ تیری ہستی ہی نہیں دیکھ لے جنت بھی تو اس قدر سستی ہی نہیں. محبت ذوق شوق عقیدت کے ساتھ نماز و درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جو نوجوان ساتھی دور دور بیٹھے ہیں تھوڑے قریب آ جائیں تو انشاءاللہ میرے لیے بھی فائدہ ہوگا آپ کے لیے بھی فائدہ ہوگا. چلو بزرگوں کے لیے تو استثناء ہے. میرے انتہائی واجب الاحترام دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجاجز کو حق حق سچ سچ صحیح صحیح محض اپنی رضا کی خاطر قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور آپ حضرات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں. سمجھنے اور سمجھانے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آج رمضان المبارک کا دوسرا روزہ ہے اور پہلا جمعہ ہے. میرے انتہائی واجب الاحترام میرے ساتھ محبت کرنے والے اور اس علاقے کی مشہور و معروف شخصیت عالم باعمل حضرت مولانا رضوان صاحب ان کی محبت بھری دعوت پر حاضری ہوئی ہے. آپ کی اس مسجد میں قبل 2 سال پہلے یہاں حاضری ہوئی تھی. اس وقت یہ انداز نہیں تھا. اللہ ان بزرگوں کو ان نوجوانوں کو ان میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جنہوں نے اس گھر میں اس کار خیر میں حصہ ملایا اللہ تمام کی جید حاجات کو پورا کرے اور ان کے گھروں کو آباد کرے. اور جو یہ محنت کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے اللہ جنت میں انہیں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. توجہ کرنی ہے میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا ہے وہ ہے حسد اور اس کا انجام اور اس کے بچنے کا طریقہ. اگر آپ حضرات کی توجہ رہی ہے توجہ کوئی روزہ لگا ہویا تو نہیں جی اگر لگا ہوا ہے روزہ تنگ کر رہا ہے تو پھر وہ روزہ کیا جو بتائے نا کہ میں رمضان المبارک کا روزہ ہوں.
اگر تنگ کر رہے ہیں تو پھر تو چلو مجبوری ہے بھی آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں، نہیں تو میرا ساتھ ضرور دیں۔ اگر بات کوئی اچھی لگے، کوئی سمجھ آ جائے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ کہنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، قرآن مقدس یہ شفا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ میرے ساتھ بولو انشاءاللہ العزیز۔ میں آئندہ آگے چل کے نہیں کوشش کروں گا کہ آپ بولیں، ابتدا میں آپ میرے ساتھ بولیں، انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن مقدس کیا ہے؟ شفا۔ یہاں ایک مسئلہ عرض کرتا جاؤں، آپ کے علاقے کا تو پتہ نہیں ہے، اکثر طور پر جب بندہ دعا دیتا ہے نا تو کہتا ہے اللہ شفا دے میں۔ لفظ شفا نہیں ہے، شفا بد دعا ہے، شین پر زبر ہو، شفا یہ بد دعا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، یہ جہنم کا کنارہ ہے۔ لفظ ہے شفا، شین کے نیچے زیر، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ دعا دینی ہے تو کیا کہنا ہے؟ اللہ، اونچیتے بول پو اللہ شفا دے وے، شفا نہیں لفظ شفا ہے۔ توجہ کیجئے گا، قرآن کیا ہے؟ شفا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے، فرما وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ میرے اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر، میرا لاڈلا پیغمبر، دوواں جہان دا سردار پیغمبر، دوواں جہان دا دلہات دلہار پیغمبر، امام الانبیاء پیغمبر، خطیب الانبیاء پیغمبر، رئیس الانبیاء پیغمبر، وہ قرآن لوح محفوظ کی تختیوں سے آپ کے دل اطہر پر، آپ کے دل والی تختیوں پر جمانا شروع کیا، اتارنا شروع کیا، سنوارنا شروع کیا۔ یہ لوح محفوظ کی تختی میں بھی سجدہ ہے، لیکن جتنا آپ کے دل اطہر پہ سجدہ ہے اتنا کسی اور جگہ نہیں۔ اللہ کا قرآن ہے، رب کائنات فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ توجہ توجہ نشارہ ورکا والو، میرے جملے ذرا دل کی تختیوں پر نوٹ کر کے جانا، شاید زندگی وفا نہ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں سونا ذرا بتلا دیجئے اپنی زبان مبارک کو حرکت دیں، میں قرآن بناؤں، اپنی زبان مبارک کو حرکت دیں، آپ کی امت کے لیے اصول بناؤں، اپنی زبان مبارک کو حرکت دیں، آپ کی امت کے لیے طریقہ بدلاؤں، اپنی زبان مبارک کو حرکت دیں، آپ کی امت کے لیے نسخہ بدلاؤں۔ اللہ کیا فرما وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ میرا سونا پیغمبر، میں نے قرآن میں شفا رکھی ہے، قرآن بیماریاں دور کرنے کے لیے آیا ہے۔ توجہ توجہ عمر فاروق مسجد میں آنے والوں، میں اپنے انداز میں سمجھانے لگا ہوں۔ آج مسلمان نے قرآن کی شفا، قرآن کو اس لیے سمجھا ہوا ہے کہ قرآن میں نزل زکام کے لیے دم کیا جائے تو شفا ہے، بخار کے لیے شفا ڈھونڈ رہا ہے، توجہ سر میں درد پڑ گیا ہے شفا ڈھونڈ رہا ہے، جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں یہ قرآن سے دور ہوتی ہیں، شرک والی بیماری ہو قرآن پڑھ دور ہو جائے گی، بد چلنی والی بیماری ہو قرآن اس کی شفا ہے، حسد والی بیماری ہو قرآن اس کی شفا ہے، شغل خولی والی بیماری ہے قرآن اس کے لیے شفا بن کے آیا ہوا ہے، توجہ بدعت والی بیماری ہو گئی ہے، یہ روحانی بیماریوں کا علاج قرآن بن کے آیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اگر شرط یہ قرآن کو صحیح معنی پڑھے، قرآن کو صحیح معنی سمجھ کے پڑھے
توجہ توجہ شاید سمجھ نہ آئی ہو اور انداز میں سمجھانے لگا ہو۔ قرآن کا آخیر ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سب سے شرک کے بعد جو بڑی بیماری ہے وہ انسان مسلمان میں کلمہ پڑھنے کے بعد جو بیماری لاحق ہو جاتی ہے وہ حسد والی بیماری ہے جو نیکیوں کو تباہ کر دیتی ہے، نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ تیرا حج ہو، عمرہ ہو، زکوٰۃ ہو، تیرا صدقہ خیرات ہو، تیری لمبی لمبے قیام ہو، لمبے لمبے رکوع ہو، لمبے لمبے سجدے ہو، ساری ساری رات قیام میں گزار دے، اگر دل میں حسد آ جائے ساری ساری رات رکوع میں گزار دے، اگر دل میں حسد آ جائے ساری ساری رات سجدے میں گزارے، اگر دل میں حسد آ جائے یہ ساری باتیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، پلے کچھ رہتا نہیں ہے۔ عرض کر رہا تھا قرآن کا آخیر ہے، اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ توجہ توجہ توجہ، عمر مسجد میں آنے والوں، نشارہ ورقہ والوں، میرے جملے ذرا دل کی تختیوں پر نوٹ کر کے جانا، شاید زندگی وفا نہ کرے۔ قرآن کے آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا پناہ مانگیے نا اس حسد حاسدین کی حسد سے پناہ مانگیے۔ اللہ سمجھ نہیں آئی قرآن کا آخیر ہے، آخری سورہ مبارکہ سے پچھلی سورہ مبارکہ ہے، اللہ یہاں حاسدین سے پناہ مانگنے کا اللہ یہ مطلب سمجھ نہیں آیا، اپنے انداز میں سمجھانے لگا ہو۔ اللہ نے فرمایا جب تو قرآن پڑھے گا اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے گا، اس قرآن کا ترجمہ پڑھے گا، تفسیر پڑھے گا، علوم دین کے حاصل کرے گا، میں اللہ کا وعدہ ہے قرآن والوں کو عزتوں سے نوازتا ہوں۔ میں نہیں کہتا رب کا قرآن ہے، اللہ فرماتے ہیں فَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ۔ رب کائنات فرماتے ہیں جو قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے، قرآن کا علوم حاصل کر لے، قرآن کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دے دے، قرآن کو مقدم رکھے، قوم کا اگر کمی کیوں نہ ہو، قوم کا کمزور کیوں نہ ہو، شکل کا کالا کیوں نہ ہو، زبان کا چچرا کیوں نہ ہو، ہونٹوں کا موٹا کیوں نہ ہو، آنکھوں کا چھوٹا کیوں نہ ہو، جھوپڑیوں میں رکھنے والا کیوں نہ ہو، آئے قمیص پہ کئی کئی ٹاکیاں کپڑے کی لگا کے پھرنے والا کیوں نہ ہو، پھٹے پرانے جوتے پہننے والا کیوں نہ ہو، بال بکھرے ہوئے کیوں نہ ہو، گھر سے بے گھر کیوں نہ ہو، اگر قرآن والا ہے میں اللہ اس کو عزتوں سے نوازوں گا۔ میں نہیں کہتا رب کا قرآن ہے، فرمایا فَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ۔ میرے اللہ فرماتے ہیں سونا ذرا انہیں بتلا دیجئے میرے کاغذوں میں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ شان والا، سب سے زیادہ مقام والا، سب سے زیادہ رتبے والا، سب سے زیادہ منزلت والا، سب سے زیادہ معرفت والا، اللہ تیرے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کا اپنا مکان ہو۔ اللہ فرماتے ہیں سونا یہاں یہ مراد نہیں، میرا اللہ کیا تیرے کاغذوں میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کی اپنی سواریاں ہوں، گاڑیاں اپنی ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں سونا یہاں یہ مراد نہیں، میرا اللہ کیا تیرے کاغذوں میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے پیسوں سے جیب بھری ہوئی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں سونا یہاں یہ مراد نہیں، میرا اللہ تیرے کاغذوں میں سب سے زیادہ عزت والا کیا وہ بندہ ہے جو
दबदबे वाला हो, रोब वाला हो। अल्लाह फरमाते हैं सोना यहाँ ये मुराद नहीं, मेरा अल्लाह तेरे कागजों में क्या सबसे ज्यादा इज्जतों वाला शान वाला वो बंदा है जो औलाद जिसकी और फरमा बरदार हो। अल्लाह फरमाते हैं सोना यहाँ ये मुराद नहीं, मेरा अल्लाह फिर तेरे कागजों में सबसे ज्यादा इज्जतों वाला कौन है? अल्लाह फरमाती है अगरचे जंगलों में रहने वाला, झोपड़ियों में रहने वाला, अगरचे मकान अपना भी ना हो, फटे पुराने कपड़े पहनने वाला हो और भूख का ये आलम हो, पेट कमर के साथ लगा हुआ हो, लेकिन कुरान से मोहब्बत करने वाला, कुरान को अपने सीने में महफूज करने वाला, मेरे कागजों में सबसे ज्यादा इज्जतों वाला। तुसा नाराज बैठे हो, इन्ना सुभान अल्लाह क्या तुसा नहीं आके मुंह मेरा इस पास आता ही ना सुभान अल्लाह के भी नाराज बैठे हो, राजी बैठे हो जी? जे नाराज बैठे हो तो हाथ खड़े करो, जो राजी बैठे हो तो ऊँची सुभान अल्लाह छोड़ो। मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मौजू बहुत वसी है, वक्त बहुत थोड़ा, मेरी तरफ देखें कुछ नहीं होता इंशाल्लाह। मौजू बहुत लंबा है और वक्त बहुत थोड़ा है, कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा आपको ना बुलवाऊँ। आप जब मैं खामोश हूँ बात समझ आए तो सुभान अल्लाह ज़रूर कह दें, ज़रा ऊँची सुभान अल्लाह कह दी। अल्लाह फरमाते हैं जब कुरान को महफूज करेगा मैं अल्लाह तुझे ज़मीन से उठाकर बुलंदियों पर ले जाऊँगा, इज़्ज़तों से नवाजूँगा, फिर तेरे साथ हसद करने वाले भी चल पड़ेंगे, खा वो मौलवी के रूप में हो, खा वो पीर के रूप में हो, खा वो गद्दी नशीन के रूप में हो, खा वो रिश्तेदारों के रूप में हो, खा वो भाइयों के रूप में हो, खा वो मोहल्ले वाले हो, कबीले वाले हो। इसलिए तुझे सबक पढ़ा रहा हूँ, तुझे वजीफा बता रहा हूँ कि जब तू इतनी इज्जतों पर चला जाए तो फिर हासिदीन की हसद से पनाह मांगा कर। अल्लाह फरमाते हैं कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाताति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तवज्जो कीजिए, गाल कर रहा था हसद है क्या? तवज्जो। आज मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करते हैं, अल्लाह शाला हमारी खैर करना, अल्लाह खैरियत वाला मामला करना। बेटा रवाना कर रहा हो, दुआ करता है अल्लाह तेरे हवाले है, रब्बा ये जा रहा है इसका सफर खैरियत से हो जाए, अल्लाह ये वापसी खैरियत से आ जाए। खैर 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 की तलब करते हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ मेरी उम्मत वालियों अगर खैर चाहते हो आओ मैं मोहम्मद तुम्हें नुस्खा बतला दूं, उतने तक तुम्हारे ऊपर खैर आती रहेगी। एक वक्त आएगा अगर तुम्हारे अंदर वो बुराई आ गई, अगर तुम्हारे अंदर वो गुनाह आ गया, अगर तुम्हारे अंदर वो गलती आ गई, वो कसूर आ गया है, फिर अल्लाह खैर के दरवाजे बंद कर देगा। वरना तुम उठोगे तो खैर में, बैठोगे तो खैर में, चलोगे तो खैर में, पियोगे तो खैर में, खाओगे तो खैर के अंदर। अल्लाह के पाक पैगंबर इमामुल अंबिया का फरमान, मेरा ईमान है जमीन व आसमान का निजाम बदल सकता है, सूरज अपनी रोशनी छोड़ सकता है, चांद की चमक खत्म हो सकती है, महबूब के फरमान में जर्रा बराबर तब्दीली नहीं आ सकती, क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है मैं यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला थुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब कौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। अल्लाह फरमाते हो कायनात वालों
میرا نبی جب بھی بولتا ہے میں اللہ آرڈر کرتا ہوں، اپنے پیغمبر کو آپ بلواتا ہوں۔ شریعت کا کوئی مسئلہ میرا پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بیان کرتے ہیں۔ آج آمنہ کے لال فرما رہے ہیں، فرما لا یزال الناس بخیر، اور میری امت کے لوگوں، مرد ہو، عورتیں ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، جوان ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، کالے ہو، گورے ہو، عربی ہو، اجمی ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، اور کائنات والو، فرما لا یزال الناس بخیر، اور کائنات والو، اللہ کی طرف سے ہر وقت خیر ہی خیر آتی ہے۔ ایک گناہ ہو جائے، اگر وہ گناہ کر لیا، رب کی طرف سے خیر کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ اپنی خیر کو روک لیتے ہیں۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا ما لم تحاسدو، جب بندہ حسد شروع کر دے، جب بندے کے دل میں حسد شروع ہو جائے، نماز پڑھے تب بھی خیر نہیں، روزہ رکھے تب بھی خیر نہیں، عبادتیں کرے تب بھی خیر نہیں، اس وقت خیر آئے گی جب حسد دل سے نکالے گا۔ کچھ پلے رہتا کوئی نہیں۔ فرمایا کائنات والو، ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار، کما تاکل النار الحسد۔ او کائنات والو، جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، جتنی بڑی لکڑی ہو آگ جلاؤ تو لکڑی رہتی نہیں، فرمایا اسی طرح بندے میں حسد آ جائے، تمام نیکیاں، نماز والی نیکی، روزے والی نیکی، تراویح والی نیکی، صدقے خیرات والی نیکی، اللہ اللہ کرنے والی